پاکستان گلوبل وارمنگ سے دو چار جو لڑ رہا ہے اور جو اس کے خطرے سے دو چار ہے ان ممالک میں سر فہرست میں آتا ہے. حالانکہ ہماری کاربن امیشن اتنی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک اتنی زیادہ کاربن امیشن کر رہے ہیں کہ ہم گلوبل وارمنگ سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اب یہ کم کیسے ہو سکتی ہے جناب علی؟ یہ کم ہوگی جنگلات سے. جتنے جنگلات ہوں گے، جتنی ہریالی ہوگی، جتنا سبزہ ہوگا، اتنا ہمارے ماحول کے لیے اچھا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیے آپ. سوشل میڈیا پر لائکس اور فیم کے چکر میں لوگ کئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. یہی کچھ ہوا اسلام آباد میں، جہاں ٹک ٹاکر نے صرف چند سیکنڈز کی ویڈیو کے لیے ماگلا کے جنگلات کو آگ لگا دی. ٹک ٹاکر نے اپنی حرکتوں سے قدرتی نعمت کو نقصان پہنچایا اور وہ ماڈلنگ کرتی رہیں. اگلاوا مجبوری نو. ایسی کیا مجبوری تھی بھائی؟ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس نے ٹک ٹاکرز کی تلاش شروع کر دی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر جو کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے لیے، پولیس کو نہیں مل رہے. یہ دنیا میں جنگلات کو آگ لگانے پر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا میں وہ بھیانک مناظر آج بھی ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں کہ جہاں پہ چھوٹی سی جو تھی فارسٹ فائر، وائلڈ فائر، اس نے پورے آسٹریلیا کو اتنا زیادہ تہوبالا اور تباہ برباد کر دیا تھا. جانور زندہ جل رہے تھے، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی وہاں امداد کرنے کے لیے. تو وہاں پر عمر قید کی سزا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کے کیا ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس سب پہ کوشش کی ہم نے حکومتی موقف لینے کی، اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انوائرمنٹلسٹ ہیں اور نیچرسٹ ہیں عزیر آفتاب صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. عزیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یو کیپ آن وانڈرنگ ان دیز ایریاز ایز اے ہائیکر بھی، اور آپ جو ہے وہ اس پہ گرپ بھی رکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ پہلے سچویشن تھی اور کیا اب. ہم شروع ہی کرتے ہیں اس چیز سے کہ عزیر صاحب یہ کتنا بڑا جرم ہوا ہے، یہ کتنا گھناؤنا جرم ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں بھی اب سے کچھ دنوں قبل یہ حرکت ہوئی تھی. اور ایشو یہ ہے عزیر بھائی کہ اس کو اتنا لائٹ لیا جا رہا ہے، میں تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. جہاں تک یہ ٹک ٹاک ویڈیوز کا تعلق ہے جو ہمارے پاس آئی ہیں، سامنے آئی ہیں، ان میں سے جو دو مشہور ہوئی ہیں، ایک ڈالی کی ہیں اور ایک دوسری ایک لڑکے کی ہیں. انہوں نے اپنے ریبٹل ویڈیو میں اسٹیٹمنٹ میں یہ کلیئرلی کہا ہے کہ انہوں نے یہ آگ نہیں لگائی تھی. تو یہ تو اتھارٹیز کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہو واز رسپانسبل فار دیز فائرز. جہاں تک تعلق ہے یہ کس علاقے میں ہوئی تھی، آپ نے شاید ذکر کیا کہ اسلام آباد میں ہوئی تھی. اکارڈنگ ٹو منسٹری آف کلائمیٹ چینج یہ ہری پور یا کے پی کے علاقے میں ہوئی تھی. وہ پتہ نہیں کہیں سے آ رہی تھی موٹر وے پہ، تو انہوں نے یہ دیکھی اکارڈنگ ٹو ہر اسٹینڈس، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں یہاں ویڈیو بنا لی. یہ تو خیر بات ہے ٹک ٹاک کی. آئی تھنک آن اے لارجر لیول وی نیڈ اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ بائی آل اتھارٹیز، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، این ڈی ایم اے، وائلڈ لائف فوکس، کہ وہ سب مل کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ ان کو یہ جو فائرز ہیں ان کی پریونشن اور ساتھ میں ان کی فائر فائٹنگ کے لیے کام کریں اور پریپیئرڈ رہیں جو فیوچر وائلڈ فائرز ہونے والی ہیں. اچھا، ایشو از کہ اس کا تھانہ کوسار میں بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور موقف تو دیکھیں دے گے، ہر کوئی دے گا نا اپنے ڈیفنس میں، تو سب کچھ ہی کہے گا. حالانکہ ان کا ریبٹل سیدھا سیدھا ہے. آپ راستے سے آ رہے تھے، آپ نے اتنا ہیویلی میک اپ تیار کیا ہوا تھا، آپ اتنا ہیویلی ڈریسڈ اپ تھے، آپ نے دیکھا راستے میں آگ لگی ہوئی ہے، او کم آن چلیں آئے ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں. آئی مین عزیر بھائی یہ کیا ریبٹل ہے؟ ایک تو چیز ہے. دوسری یہ کہ اب تک کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ خاتون کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لی ہے. بڑی انفلوئنسر ہے جی سارے معاملات. بٹ دا ایشو از کہ کوئی اس پہ ابھی تک گورنمنٹ سیٹ اپ نے کوئی اس طریقے کا ہارڈ سٹانس، کوئی سخت قسم کا موقف، کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی ہے. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی آگ زیادہ بڑی ہو جاتی، ہم ویسے ہی اس کگار پہ کھڑے جہاں پہ کلائمیٹ چینج نے ہمیں تباہ برباد کر دیا ہے. یہ وہ سیزن نہیں ہے کہ جہاں اوپر کھل جائے آپ کا بابو سر ٹاپ. یہ وہ سیزن نہیں ہے جہاں پہ آپ کے گلیشیئر پہ گلنا شروع ہو جائیں. ابھی دیکھا آپ نے حسن آباد میں کیا معاملات ہوئے ہیں. ہم کراس روڈز پہ نہیں، ہم فالٹ لائنز پہ آ چکے ہیں. اس کے باوجود اگر حکام اتنی سستی دکھائیں گے تو پھر ہم آگے تباہی کے لیے بالکل ریڈی رہیں.
جی بالکل، جو چھوٹی فائرز ہیں وہ بڑھ کے بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس اگزامپل کے پی اور بلوچستان کے بارڈر پہ شیرانی، موسیٰ خیل اور تخت سلیمانی کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں 3 لوگ ابھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وہ بچانے کے لیے گئے تھے، آگ بجھانے کے لیے گئے تھے، لیکن دے کوڈ ناٹ ریٹرن. تو اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اگر تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اس طرح کی فائرز، وہ جیسے بھی لگی ہیں، وہ مین میڈ ہیں، کسی نے ٹک ٹاک کی ویڈیو کے لیے لگائی ہیں، یا پھر وہ نیچرلی لگ گئی ہیں کیونکہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں خود بخود لگ جاتی ہیں. اگر تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا کاز آف دیز فائرز، لیکن جو بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک جو اللیجڈ ایلیگیشنز ہیں ٹک ٹاکرز کے لیے، اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے ان کو ایک منطقی مقام پہ پہنچانا چاہیے. لیکن اگین انٹل یو آر انوسینٹ انٹل یو آر پروون گلٹی، تو اس بنیاد پہ ہمیں نہیں پتہ کہ کہتے ہیں کیا ہوا. لیٹس ویٹ فار واٹ ایکشنز آفیشیلز ٹیک. اور جو اسلام آباد میں جو FIR ہوئی ہے اور جو پری اریسٹ بیل بھی ایشو ہو گئی ہے، وہ یہ معاملات کہاں ہوتے ہیں. آئی تھنک مائی پریڈکشن از یہ ابھی ایشو ہاٹ ہے، ٹرینڈنگ ہے، تو ابھی لوگ اس پہ بات بھی کریں گے اور کچھ عرصے بعد ہی بھول جائیں گے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فارسٹ فائرز ایز اے ہول جو ایک کلیمٹی ہے، ایک فزیکل رسک ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ہم لوگ تیار رہیں ایز اے قوم کہ ہم نے کس طرح اس کو فائٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے ہیں کہ خالی اسلام آباد کے ماگلہ ہلز ہیں، KP کے ماگلہ ہلز ہیں، آپ کے کہوٹا کے سائٹ پہ، بیہند کے سائٹ پہ ایک صاحب ہیں بریگیڈیئر جاوید ستی، وہ بہت رپورٹنگ کر رہے ہیں فرام آن دا گراؤنڈ. تو ایسے مختلف جگہوں پہ یہ لگی ہوئی ہیں فائرز. آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجری ہے، آپ سینسرز لگا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ کر کے ایز اے قوم ہمیں اس کو ایک ڈیزاسٹر کے طور پہ اس کو مینیج کرنا چاہیے. اچھا عزیر، یہ جو بلوچستان والی بات کی تھی نا، وہ بھی بڑا ٹریجک ہوا ہے. 3 افراد جو ہیں وہ جھلس کر ہلاک ہو گئے. اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ اس میں 4 بندوں کا پتہ نہیں ہے، لاپتہ ہے وہ کہاں گئے. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ یہ تو میں آپ سے آگے بھی بات کروں گا کہ جی کیا، لیکن سیدھی اس پہ یہ کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سزا کیا ہوتی ہے اس کی، اور ہمارے یہاں کیا سچویشن ہے؟ جو میں نے آسٹریلیا کے بارے میں سنا ہے، یہ آگ جان بوجھ کے لگانے کو آرسن بولتے ہیں، اور اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کی پنشمنٹس ہوتی ہیں. آسٹریلیا میں لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہوتی ہے. یہاں کے لاء کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کہ آرسن اف سمن لائٹس اپ اے فائر پرائیویٹ پراپرٹی یا پبلک پراپرٹی، اور جو یہ فارسٹ ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ کے ریزرو فارسٹ ہوتے ہیں جو کہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں، ایک آپ کے گزارا فارسٹ ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے آگ لگائی ہے تو اس پہ کیا پنشمنٹ ہوگی، آئی تھنک وی ول ہیو ٹو چیک. اوکے. اچھا عزیر، اب ناؤ کمنگ ٹو دا ریئل سچویشن، ہم سب نے دیکھا ہے کس طریقے سے ہم جنگلات کی بے دریغ کٹائی کرتے ہیں. اس پہ سونے پہ سہاگا اس طرح کی آگ لگائی جاتی ہیں تو وہ تو اور اٹ لٹرلی ایڈز فیول ٹو فائر. نا ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلی حکومتوں میں یہ ہوا، بلکہ پچھلی حکومت نے کہ اسے لے کر آئی جو بلین ٹری والے معاملات. ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف ہم یہاں آگ لگا رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا صرف ایک آدھے منصوبے سے یہ چیز ہو سکتی ہے، گیون دا فیکٹ کہ I've been to فیری میڈوز اور وہاں پہ پورے جنگلات بیچ میں سے غائب ہیں. وین یو ٹریک ٹو بیال بیس کیمپ بیچ میں سے پورے غائب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی سنو ڈیڈ ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں، بٹ یو اینڈ می نو کہ وہ سچویشن کیا ہے. ٹمبر مافیا سرگرم ہے، ان پہ کوئی دیکھ ریکھ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. پھر اس طریقے کی آگ لگا دی جاتی ہے. کسی گرینڈ قسم کی پالیسی لانے کی ضرورت ہے. اس کا سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ایبسلیوٹلی. یہ جو جس طرح کے انیشیٹیوز، گرین انیشیٹیوز ہم نے لانچ کیے تھے ایز اے ملک، 10 بلین ٹری سونامی ہے، پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹیو ہے،
کلین اینڈ گرین پاکستان ہے، یہ اہم ہے، لیکن اس کو انفورس کرنا اور ایک جس طرح آپ نے کہا کہ گرینڈ لیول پہ اپنے شہروں میں اور اپنے فارسٹ، کیونکہ پاکستان ایک فارسٹ پور کنٹری ہے، صرف 4% آف اوور لینڈ از کورڈ ود فارسٹ کور کی بات کرتے ہیں، تو باقی ملکوں میں آپ دیکھیں یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوتا ہے، 10, 20, 30, 40%. آپ بھوٹان میں دیکھ لیں، آپ مختلف ملکوں کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، آپ کو زیادہ ویسٹ یا نارتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ہی ایریا میں، ساؤتھ ایریا میں، ایشیا میں دیکھ لیں تو، اور یہ جتنے ہمارے کم علاقہ ہے اسی میں آپ جو ہے نا ٹمبر مافیا، اصل میں دیر از سو مچ منی انوالوڈ، کیا اس کو روک تھام جو ہے نا وہ ایک بڑی آئرن فسٹ سے ہی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب ان کی کہتے ہیں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا کیا اس میں رول ہے، کیا ان کے پاس امپاورمنٹ ہے، پولیس کے ساتھ وہ کیا کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزیں جو نا کہ کہتے ہیں ایک یو کین ناٹ ورک ان آئسولیشن. ایبسلیوٹلی، اور اس کو نا ہمیں ایک گرینڈ پالیسی ناصف لانے کی ضرورت ہے. چلے حکومت تو اپنا کام کرے گی، لیکن یہ جس طرح واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہمیں ایک بار پھر، تھینک یو سو مچ عزیر بھائی آپ کا کمنگ ٹو دی شو، واقعہ ایک بار پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ایجوکیشن کی، لٹریسی کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس پورے واقعے کو اگر سم اپ کیا جائے تو آگ لگے بستی میں، ٹک ٹاکر اپنی مستی میں.